بستی ہے، بہت بات ہے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، ماشاءاللہ جہاں پر رات بہت مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، جی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب اتنی دیر سے ایک نعتیہ مشاعرے کے طور پہ پروگرام چل رہا تھا اور انشاءاللہ ابھی اور نعت ہوں گی، لیکن اس موقع پر ہمیں اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ہمیں جانکاری کی بھی ضرورت ہے، اس لیے میں دعوت سخن دوں اپنے چھوٹے بھائی رضوان اکبر صاحب کو خطابت کے لیے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی خطابت سے ہم سب کے دلوں کو روشنی بخشے۔ رضوان اکبر صاحب مائک پر۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات اور ڈائس پر بیٹھے معزز علماء کرام و سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے سلام نہیں کیا تھا تو کر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سلام بھی کرنا ایک ثواب ہے۔ قاری صاحب ڈائس پہ بیٹھتے ہیں، ادھر ہمارے مولانا انصار احمد صاحب اور ناظم عقیل احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں اتنی دیر سے بھی پروگرام ہو رہا ہے، ہم ہی لوگوں نے پڑھا ہے، قاری صاحب نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو زبان سے بات ہم کہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل ہو جائے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات ہم کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سامعین کو بیٹھے ہیں، جتنے حضرات بیٹھے ہیں نہیں آ سکے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر اور عالیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو جس سے چاہے گا وہ کام لے لے گا۔ مسلمانوں، ہمیں یہاں جو ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ کے اس بنائے ہوئے وقت کے اندر، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اللہ کی اس محفل کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ہم سب حاضر ہو گئے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ محفل انشاءاللہ قیامت میں حشر کے دن ہمارے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ باقی جو محفلیں ہوا کرتی ہیں دنیا کی، ہم نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ جانداروں تمہیں موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر ایسے نفس کو جو جاندار ہے اس کو موت آنی ہو، فنا ہونا ہے ایک ایک۔ قرآن کی آیت ہے۔ مسلمانوں، اس بات کے اوپر ہمارا عہد ہو جائے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے تو قسم سے ہمیں گناہوں سے ہم بچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس کے اندر ہم جانے والے ہو جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی کے اندر ایک ایسے نبی کو اتارا، ایک ایسے نبی کی سیرت ہمارے اندر آنی چاہیے جو نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ تھا۔ ایسے نبی جن کا نام ہم بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں آج ہم سب پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ایسے نبی کی امت
امت میں بنا کر کے ہم کو بھیجا ہے کہ جس نبی کے صدقے میں چاند اور سورج، سجر اور حجر، یہ ہوائیں، یہ جو ہم ٹھنڈی موسم اور گرمی کا موسم، یہ جو بارش کا موسم ہماری نظروں کے سامنے سے آتا ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، میرے نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں یہ جو صدقہ ملا ہے اپنے نبی سے ملا ہے۔ آخر الزمان پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے۔ انشاءاللہ اس بات کے اوپر ہمارا عہد ہو جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہم چلیں گے، چاہے کس بیابان جنگل کے اندر رہ رہے ہو، چاہے وہاں کوئی دینی محفل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں اور اس کے ہوئے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، چند باتیں بتانا چاہتا ہوں موت کے ذریعے سے، موت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک گاؤں کے اندر ایک بوڑھی ماں تھی، ان کو یہ جو زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، یہ ہے نہیں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد، فوراً جانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کتنی عزت ہماری کوئی کرتا تھا۔ ایک بوڑھی ماں تھی، ان ماں کا واقعہ ہے، ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ وہ ان کے جو شوہر تھے وہ بیمار تھے، شوہر جو تھے وہ بیمار تھے، اور وہ روزانہ ان کی کھٹیا پکڑ کر کے یہی دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ ان کا جوان کر دو، کیا کہہ دو؟ جوان کر دو، اور ہم کا نہیں، یہ لوگ کہا کرتے بڑھاپا یوں ہم کا دے دو، ان کا نیک کہہ دو نا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ رب العزت ہے، وہ کر سکتا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے موت کا فرشتہ آیا، مقرر مر گئے، بوڑھے شخص جو تھے وہ مر گئے۔ تو بوڑھی اماں نے کہا اے اللہ پاک ایس کرو، ان کا واپس کہے تو ہم کا لے چلو، کہا کہیے ہم کا لے چلو۔ دیکھو آنکھیں بند ہونے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ میں، ہمارے ساتھ میں۔ یہ کیا سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم نے عالیشان گھر بنا دیے، ہمارے بچے اس میں رہیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ عالیشان بیوی، عالیشان گھر، عزت سب پا جائیں گے، ہم کو بھول جائیں گے، نہیں بھول جاتے، بھول جائیں گے۔ اب اماں نے کیا کہا، ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں موت کے ذریعے سے آپ کو۔ وہ اماں نے کہا اللہ پاک ان کا واپس کر دو، ہم کو لے چلو۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی تمنا ہے تو فرشتے کو حکم ہوا کہ جاؤ ان کو واپس کر دو، روح ڈال دو، بھائی اللہ کا حکم ہے، اور ان کو لے آؤ۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں اماں چلو، تو کہا کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں۔ تو کہا وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو روح تو دی جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اماں سے جب کہا جاتا ہے اماں اب آپ نے کہا تھا، دعا کیا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو بھائی، ایک کو جانا ہے نہیں جانا۔ اماں نے کہا بھیا جیس رہا ہے تیسے کہہ دو، اب جیس رہا ہے ویسے ہی کر دیجئے، ہم کو نہیں جانا ہے۔ اب وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ دیکھو یہ ہے، تمہاری نظروں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، نظر جھپکی کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ قسم اللہ کی ہم جب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ہم نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے روزے کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے دین صراط المستقیم کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے کام کے نہیں ہو سکتے ہیں مسلمان۔ ماں اور بہنیں تشریف رکھتی ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر شوہر سے لڑائی کر دیتی ہو کہ ہمارے پاس یہ زیور نہیں ہے، یہ کپڑے نہیں ہیں۔ کیا موت کے بعد بھی تمہیں زیور نصیب ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں جب موت کا مزہ چکھو گی تب تمہیں پتہ چلے گا کس سے ہم کیا لڑنا چاہیے تھا، کس بات کے اوپر ہمیں لڑنا چاہیے تھا۔ شوہر نماز نہیں پڑھنے جا رہا تھا، نہیں کہہ رہی ہے، اور شوہر اگر زیور نہ لائے، کھانا اگر اچھا نہ ہو تو تم کہتی ہو تمہیں پلے پڑ گئے، جب سے مرے جیتے کٹے جیتے، نہ کپڑا ہے نہ زیور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہماری زبان دھیمی نہیں ہوگی، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، ماں اور بہنوں، عزت سے رہو، اپنے شوہر سے اگر جتنا اس کی کمائی میں ہو اس پر گزارا کرو، قسم خدا کی تمہارا حشر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں ہوگا۔ تم نے مگر نمازوں کو مقرر وقتوں کے اوپر ادا کر لیا، تم نے روزوں کو مقرر وقتوں پہ ادا کر لیا، تو قسم سے آپ ایسے ویسے کے ساتھ میں نہیں جائیں گی، بلکہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانشین بنیں گی۔
لیکن کب؟ جب اپنے شوہر کو خوش کریں گے. ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ ناظم صاحب. ہماری پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا، ماں اور بہنوں تشریف رکھتی ہو، سماعت فرمانا. یہاں سے جانا اتنا ہی صرف عمل کر لو گی، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گی. ہم سب یہاں جتنے آئے سب کامیاب ہو جائیں گے. آخری وقت تھا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے میرے شوہر، مجھ سے اگر کوئی کمی ہوئی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسی کو نام آتا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ. بہن ہماری ہے بیٹھی ہے، کسی کو نام نہیں آتا ہوگا، اچھا نام نہیں آئے گا نا. اور کوئی نام پوچھا جائے تو بتا دیے گے. اتنی بڑے پردھان منتری ہیں، مکھ منتری، سب کا نام سب کو پتا ہو گیا، لیکن میرے نبی کی بیٹی کا نام تمہیں یاد نہیں. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خوبصورت نام ہے. آپ نے اپنے شوہر کو بلایا. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، عورتوں کی یہ سردار ہوں گی، یہ پھر بھی کہہ رہی ہیں. اور خطبے میں، ہر خطبے میں ان کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ جنتی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ، اور جنت کی سردار ہوں گی عورتوں کی. پھر بھی وہ کیا کہہ رہی ہیں شوہر سے؟ اے میرے شوہر، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے. اپنے گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھو. ماں اور بہنوں، ہمارے اندر کتنے اعمال ہیں. اگر 100 روپے ہوتے ہیں تو ماں اور بہنوں ان کو بہت پختہ کر کے رکھتی ہیں کہ فلاں کام آئیں گے. کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے کوئی نماز ادا کی ہے، ہم نے کوئی روزہ ادا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. جب تم سوچو گی کہ جس طرح سے 100 روپے کا خرچ حساب سے کرتی ہو، اسی طرح اپنی زندگی کا حساب، ایک ایک منٹ کا حساب تم رکھو گی تو انشاءاللہ تم جنت میں جانے والی ہو جاؤ گی. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اے میرے شوہر، مجھے معاف فرما دیجئے، میں بڑی گنہگار ہوں، میں بہت گنہگار ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نہیں ہو جانا چاہیے تھا یار، ہو کیوں نہیں جائیں گے؟ اتنے بڑے سردار جنت اور پھر ایسے نبی کی بیٹی، جو ایسے نبی جو سارے عالم نبی کے صدقے میں بنے، ان کی نکاح میں ہوں، وہ ان سے معافی مانگ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ اے میرے شوہر معاف کر دیجئے. آپ نے کہا، اے میری بیوی، تم مجھے معاف کر دو، میں بہت غریب تھا، میں نے تمہیں صحیح سے کھانا بھی نہیں کھلا سکا، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارے حق کو نہیں ادا کر پایا. کہا تم جا کہاں رہی ہو؟ کہا اپنے ابو جان سے اور اللہ سے ملنے جا رہی ہوں، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گی. تو میرے دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، جب وہ اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی جنت کی سردار تھی، انہوں نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی، تو کیا ہم اور آپ اپنے شوہروں سے اپنے، اور یہ نہیں ہے یہ میاں اور بیوی کا رشتہ جنت سے اللہ نے بنایا، جنت میں بنایا ہے. شوہر سے اگر غلطی ہو جائے تو بیوی معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر بھی معاف کر سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات آخری میں بتا دیتا ہوں، مکمل ہے، بات کو مکمل کر رہا ہوں. آپ 3 چیزیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 1، غسل کے 3 فرض جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنے طور طریقوں کو اتار لیں. نمبر 1، غسل میں کتنے فرض ہیں بھائی؟ کتنے فرض ہیں؟ 2 آپ نے کہا ہے، 3 کہا ماشاءاللہ. وضو میں کتنے ہیں؟ وضو میں 3 ہیں. وضو میں 4 ہیں، غسل میں 3 ہیں. ٹھیک ہے، غسل کے فرض 3 ہیں، نہانے کے فرض کتنے ماں اور بہنوں؟ 3 ہیں. نمبر 1، غرارے کے ساتھ. نہانے سے پہلے کی بات ہے، بہت لوگ دیکھتے ہیں نہا چکتے اس کے بعد کرتے ہیں، تم پاک نہیں ہوئے. نمبر 1، غرارے کے ساتھ کلی کرنا. کیا ہے؟ 3 مرتبہ. روزے میں ہو تو نہیں کرنا، غرارے کے ساتھ 3 مرتبہ کلی کرنا. نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3، اتنا بدن پہ پانی بہانا کہ بال کے برابر کہیں سوکھا نہ رہ جائے. یہ دیکھ لو کہ کہیں سوکھا تو نہیں ہے. اب آپ پاک ہو گئے، اس کے بعد آپ نہانا اسٹارٹ کریں. نہاتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ کہیں سوکھا تو نہیں ہے، پھر آپ پاک ہو گئے. اب جب پاک ہو گئے تو آدھا ایمان آپ تک پہنچ گیا. ہے تو سبحان اللہ، آدھا ایمان آپ تک پہنچ گیا. اب جب آپ پاک ہو گئے، مسجد تک جائیں گے، نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ پورے ایمان میں داخل ہو جائیں گے. ہے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.